بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ آپ کے مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا عنوان ہے مضمون مطالعہ پاکستان، عنوان ہے مسلم لیگ کا قیام 1906۔ تو عزیز طلبہ، ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ کا قیام کن وجوہات کے بنا پر قائم ہوا۔ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب: سیاسی حقوق کا تحفظ، سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت، قومی اتحاد کا تقاضا، معاشی مفادات کا تقاضا، سماجی ورثے کا تحفظ، برصغیر کی سیاسی حالات کا تقاضا، آل انڈین نیشنل کانگریس کا رویہ۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سیاسی حقوق کا تحفظ: سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ اردو ہندی تنازع کے بعد پیش کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ برصغیر کے مسلمان سوچنے لگے کہ ایسی الگ سیاسی تنظیم قائم کی جائے جو صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہو، تاکہ مسلمانوں کی سیاسی حقوق ہندوؤں کی دسترس سے محفوظ رہ سکے۔ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت: مسلمانوں کے مفادات کو مؤثر طور پر پیش کرنے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جس کا قیام ایک ایسی جماعت کی تشکیل کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ قومی اتحاد کا تقاضا: مسلمانوں میں سیاسی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی مشترکہ سیاسی تنظیم یعنی پارٹی کی ضرورت تھی جس میں مسلمان اپنا موقف اختیار کر کے کوئی مشترکہ موقف نصب العین یعنی اپنا مقصد اختیار کر سکے۔ ایسی صورتحال میں ہی کانگریس کے مد مقابل مسلمانوں کا نقطہ نظر بھی عیاں ہو سکتا تھا، اور ایک ایسی سیاسی جماعت کے قیام کے ذریعے ہی مسلمانوں کو ایک فعال سیاسی قیادت فراہم کی جا سکتی تھی۔ معاشی مفادات کا تقاضا: انگریزی دور اقتدار میں مسلمانوں کو دانستہ طور پر زندگی کی ہر شعبے میں تباہ کیا گیا تھا۔ 1857 کی ناکام جنگی آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں اور جاگیروں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ صنعت میں ہندو مسلمانوں سے آگے تھے، تجارت پر انگریز چھا گئے تھے۔ چنانچہ حالات کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، جس کے لیے ایک ایسی جماعت کی تشکیل نہایت ضروری تھی۔ یعنی جب 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی تو انگریزوں کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے اس کو ناکام بنا دے، یعنی مسلمانوں کو کمزور کر لے تاکہ وہ دوبارہ ہندوستان پر قابض نہ ہو جائے۔ سماجی ورثے کا تحفظ: برصغیر کے مسلمان برصغیر کے اندر اپنے ایک مخصوص ثقافت اور تمدنی زندگی رکھتے تھے۔ انگریز اور ہندوؤں کے مسلم دشمن رویہ کی وجہ سے اس عظیم ثقافت کے مٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس طور طریقے کو ترک کرنے کی کوشش جا رہی تھی جس سے اسلامی حکومت کی یاد وابستہ تھی۔ جس وقت اردو کی جگہ ہندی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، یہ مطالبہ سراسر مسلم دشمنی کی اما پر کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی سماجی ورثہ کے تحفظ کا تقاضا بھی تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک نمائندہ سیاسی جماعت ہو جو ان کی سماجی ورثے کے تحفظ کی ضامن ہو۔ برصغیر کی سیاسی حالات کا تقاضا: 1867 میں اردو ہندی تنازع سے ہندوؤں کی تنگ نظری آشکارا ہو گئی تھی۔ اس طرح سے بال گنگادھر تلک کے مسلم دشمن اور تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا پرزور احتجاج برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا باعث بنا، یہ کہ ان کی اپنی ایک نمائندہ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے۔ بال گنگادھر تلک ایک ہندو انتہا پسند تھا، اس کی پالیسیاں مسلمانوں کی خلاف تھی اور اس کی وجہ سے تقسیم بنگال بھی منسوخ کیا گیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام: 1885 میں آل انڈیا کانگریس
قائم ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں یہ تاثر جگڑ پکڑنے لگا کہ آل انڈیا کانگریس صرف ہندو کی مفادات کی محافظ جماعت ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی مفادات کی تحفظ کے لیے ان کی اپنی ایک الگ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ کی تشکیل۔ اب مسلم لیگ کی تشکیل کس طرح ہوئی؟ شملہ وفد کی کامیابی کے بعد مسلمان رہنماؤں کو اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ اہم مواقع پر یہ جماعت مسلمانوں کے نقطہ نظر کو انگریز حکومت کے سامنے پیش کر سکے، ان کی مفادات کا تحفظ کر سکے۔ سر سلیم اللہ خان نے تجویز پیش کی کہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے باقاعدہ اجلاس کے بعد مسلمان رہنماؤں کا ایک غیر رسمی اجلاس منعقد کیا جائے، جس میں آل انڈیا مسلم کنفیڈریشن کے نام سے ایک سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ دسمبر 1906 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ چونکہ یہ ایک غیر سیاسی ادارہ تھا، سر سید احمد خان نے اس کی اجلاسوں میں سیاسی معاملات زیر بحث لانے کو سختی سے منع کیا تھا، لہٰذا موجودہ مسلمان سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لانے کے لیے کانفرنس کے باقاعدہ اجلاس کے فوراً بعد ایک غیر رسمی اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت نواب مقرر الملک نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت قائم کریں۔ صدارتی خطبے کے بعد اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی، جس کے تحت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلم سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یعنی اکتوبر 1906 میں مسلم رہنما بڑی کامیابی سے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے منوا چکے تھے، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ چنانچہ مسلمان رہنما، جن میں سر آغا خان، نواب سلیم اللہ خان، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، جسٹس امیر علی شامل تھے، نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ڈھاکہ میں جمع ہوئے۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے اس تاریخی اجلاس میں مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی نگہداشت کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب مسلم لیگ کے مقاصد۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو سماجی اور سیاسی حقوق کا تحفظ اور نگہداشت۔ نمبر 2، مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین شکوک و شبہات ختم کر کے مفاہمت کی فضا پیدا کرنا۔ نمبر 3، فرقہ وارانہ جذبات کو ختم کرنا، مسلمانوں اور دوسری اقوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا پیدا کرنا تھا۔ تو یہ مسلم لیگ کے مقاصد تھے۔ مسلم لیگ کی مقاصد میں تبدیلی۔ مسلم لیگ نے اپنا آئین 1908 میں وضع کیا۔ سر سلطان محمد آغا خان مسلم لیگ کا صدر اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کو مشترکہ طور پر جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ ابتدائی دور میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کو انگریز حکومت سے وفاداری اور تعاون کی تلقین کی، مگر جب 1911 میں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کی خواہشات کے برعکس تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو مسلم لیگ نے بھی 1913 میں اپنے مقاصد میں ترمیم کی اور اپنے مقاصد میں مندرجہ ذیل نکات کا اضافہ کیا۔ حکومت خود اختیاری کر کے ایک ایسے نظام کے حصول کے لیے کوشش کی جائے جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی دوسری قومیتوں اور سیاسی تنظیموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات، تعاون اور اشتراک عمل کو فروغ دیا جائے۔ مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کی 1913 میں۔ مسلم لیگ کے مقاصد میں اس تبدیلی کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تعاون کا ایک مختصر دور شروع ہوا، جس کا نتیجہ 1916 میں میثاق لکھنؤ کی صورت میں نکلا۔ اب مسلم لیگ کو کون کون سے کامیابی ملی؟
ایک مسلم لیگ کو کامیابی مل گئی جداگانہ انتخابات۔ اس سے پہلے منٹو مارلی اصلاحات میں حکومتی برطانوی مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا، مگر 1916 میں جو میثاق لکھنؤ ہوا، اس میں کانگریس نے مسلمانوں کے یہ جداگانہ انتخابات مان لے۔ یعنی میثاق لکھنؤ سے مسلمانوں کو اس وقت ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب کانگریس نے اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا اصول یعنی رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ بغیر کسی شرط کی تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کی تناسب سے زیادہ نشستیں دی گئی۔ ہندو مسلم اتحاد تحریک کی خلافت کے اختتام تک جاری رہا۔ دوسرا جو کامیابی مسلم لیگ کو ملی وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت تھی۔ اس سے پہلے قائد اعظم 1906 میں کانگریس میں شامل ہو گئی، اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا، لیکن قائد اعظم 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئی۔ قائد اعظم واحد رہنما تھے جو بیک وقت دونوں پارٹیوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے رکن ممبر تھے، اور پھر 1920 میں قائد اعظم کانگریس سے مستعفی ہوئی اور 1920 سے یعنی قائد اعظم کو مستقل طور پر مسلم لیگ کا صدر بھی بنایا گیا۔ اور تیسرا یعنی لکھنؤ معاہدہ 1916 تھا۔ لکھنؤ معاہدہ بھی قائد اعظم کی توسط سے، قائد اعظم کی مدد سے یہ ہوا۔ اس میں مسلم لیگ اور کانگریس اکٹھے ہو کر جدوجہد کی آزادی کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ ایک یہ بھی تھا، دوسرا یہ تھا کہ جو جداگانہ انتخابات تھے کانگریس نے اس کو مان بھی لیا۔